السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج جو ہم بات بتانے جا رہے ہیں، جو آج کا ٹاپک ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ رمضان شریف کی اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی ہے، جو ہمیں رمضان شریف کا مہینہ جس کو بھی ملتا ہے وہ ہم سب کے لیے کتنا مقدس ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے پورے احترام و اقدس کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ حدیث کی روشنی میں اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخر اور برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا، حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی۔ جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادتیں کی، اور کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور بجا آوری کے بعد تمام دن کھانے پینے اور نفسیاتی خواہش سے رکا رہتا ہے، ان کے آداب کی پوری پابندی کا خیال رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن کو گزارنے کی کاوش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا کہ اسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ مطلب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا، جیسے جھوٹ، غیبت کا ساتھ، یعنی کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزے کی حالت میں بری بات کا کہنا، اس پر عمل نہ کرنا نہ چھوڑا تو اللہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے ساتھ بھی فسق، فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو اللہ تو اس کا روزہ نہیں ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویت اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی کہ جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزہ ایک متقی اور پرہیزگار، یعنی کہ اگر وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں پر وہ عمل کرتا ہے، اس چیز سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے خود ہی دیں گے۔ اگر وہ ان چیزوں سے نہیں رکتا تو روزے رکھنے کا، اسے بھوکے پیاسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسم کی اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے، لیکن اس کو میری خاطر نہ کھانا اور نہ پینے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان، فحش گوئی، غیبت، جھوٹ بچنا ضروری ہے، اسی طرح
اسی طرح سے دوسرے اعضاء اور آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک ہے جو قدسی کچھ اس طرح سے لکھی ہے: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑتے ہیں اور ہر سال کی مراد پوری کرتے ہیں۔ رمضان میں جہاں بھی بہت سی برکات اور وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے اچھے رویے اور تلقین کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل مبارک کی طرف توجہ دلوائی کہ گویا رمضان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہینوں کی نسبت زیادہ افضل فرمایا ہے۔ اور دین میں مسلمان ہر موقع پر آسانی رکھی گئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا: اللہ نے تمام حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں روزے داروں کی قضا اور بعد دنوں میں ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی اس عمر کے حصے میں ہے یا مرض کی حالت میں ہے تو اس سال بھی وہ باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسافر سفر کر رہا ہے تو وہ اس روزے کو قضا کر کے کسی اور دن میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی اس عمر میں پہنچ جاتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس دوران وہ اپنا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے کو صبر اور غمخوری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر کے معنی اللہ کی رضا اور نفس کی خواہشوں کو دبانا ہے، اور کسی اندرون غربا مساکین کی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے تو ناداری اور فوقوں میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تعلیم اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں، اور اگر آپ ہمیں کسی بات کی رائے دینا چاہتے ہیں یا آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہم آپ کے دیے ہوئے ٹاپک پر انشاءاللہ نئے ٹاپک پر حدیث مبارکہ اور قرآن کی حدیث کی روشنی میں آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔